آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ اختتام کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ ہند اور یمن کے اور دیگر ممالک کے علماء اور مشائخ اعظام اس وقت اس منبر پاک پر جلوہ بار ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہندوستان کے پڑھے لکھوں نے جب ہند سے لے کر حرم تک رسول کائنات کی عظمت کے اوپر حملہ کیا اور قرآن اور احادیث مبارکہ سے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر دلائل بھی دیے، تب ان کے دلائل کے مقابلے پر قوی دلائل دیتے ہوئے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عظمت اعلان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس شان کے ساتھ فرمایا، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہماری جماعت کے ذمہ دار علماء اکرام نے ہزاروں صفحات کی کتابیں ترتیب دی ہیں، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کے آسمان کے نیچے اور خواجہ کے ہند کی زمین کے اوپر مفتی کوثر صاحب جیسا محتاط مفتی دوسرا نہیں۔ ان کے شاگرد، ان کے مریدین عرس اعلیٰ حضرت اور دیگر مواقع پر میرے پاس ان کی تصنیفات لے کر آتے رہتے ہیں، اور جب جب کوئی ہندوستان کی سرزمین پر سلگتا ہوا مسئلہ بھڑکنے کی تیاری کرتا ہے اور قوم کے قدم گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، تو مفتی کوثر صاحب کی ایک تصنیف وجود میں آ جاتی ہے اور یہ اعلان کرتے ہیں کلکٹ کوثر ہے خنجر خونخوار برقبار۔ کوثر ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ آج یہ ذمہ دار علماء اکرام موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد سرکار حجت الاسلام نے اعلیٰ حضرت کے اس مشن کو جاری رکھا، اور حجت الاسلام کے پردہ فرمانے کے بعد میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان مجدد مات حاضرہ نے اعلیٰ حضرت کے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور مفتی اعظم کے معاونین اور مددگاروں میں پہلی صف میں جو علماء اکرام تھے ان میں مفتی
غلام محمد صاحب کا نام آتا ہے، مفتی رضوان الرحمان صاحب کا نام آتا ہے۔ میں طویل فہرست بیان نہیں کرنا چاہتا، میں مہاراشٹر کی سرزمین کے اوپر یہ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ تاج الدین بابا کی اس سرزمین کے اوپر تاج الدین بابا کے رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ تاج الدین بابا کے روحانی حکم کے بعد سرکار مفتی اعظم کے سفر مہاراشٹر کی سرزمین اور چھتیس گڑھ کے علاقے میں اور کچھ مدھیہ پردیش کے علاقے میں کرانے والی ذات مفتی غلام محمد صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر کی ذات تھی۔ اور میری والدہ کہتی تھیں اور اکثر کہتی تھیں کہ سرکار مفتی اعظم مفتی غلام محمد صاحب ناگپوری کا ذکر بڑی محبت سے کیا کرتے تھے، بڑی خدمت انجام دی۔ میں ان کے گھر پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو صاف ستھرا مکان ان کا، بہت چھوٹا سا مکان، سفید چادریں بچھی ہوئی، وائٹ واش وغیرہ دیواروں پر، اور جب میں نے اٹھا کے سر کو دیکھا، آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو مکان کے اوپر ٹین پڑا ہوا تھا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کا اتنا بڑا عالم دین جس سے مفتی اعظم محبت فرمائے، اس نے کتنا ایثار اور کتنی قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا۔ میں نے ایک بار مفتی صاحب سے عرض کیا کہ آپ سلسلہ رضویہ کی اشاعت کیوں نہیں کرتے، آپ بیعت کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ تو مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، میاں مجھے مدرسے کا کام کرنا ہے اور ادارے کا کام کرنے کے لیے ہاتھ کو پھیلانا پڑتا ہے۔ میں ادارے کا کام کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہوں تاکہ مسلک اعلی حضرت کے شجر کی جڑیں تحت الثری تک چلی جائیں، اور میرے بعد بھی کوئی اہل سنت والجماعت کے اوپر، ان کے عقیدے کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ اور پھر سلسلہ قادریہ میں بیعت کرنے کے لیے تو آپ لوگ ہیں ہی۔ بڑی محبت سے فرمایا۔ ان کے ساتھ میرا سفر تھا، اکثر جلسوں میں میرا ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور اگر مجھے کبھی جلدی جانا ہوا تو میری تقریر کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھ جائیے۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، حکمت کیا ہے، میں سمجھتا تھا، اور وہ حکمت کا مجھے یہ احساس تھا کہ میں اگر اٹھ کر چلا جاؤں گا تو 25% لوگ بھی چلے جائیں گے۔ ان کو روکنے کے لیے مجھے بٹھالتے تھے اور میں بیٹھا رہتا تھا، کافی وقت نکال دیتا تھا۔ مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی غلام محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ
کہ پردہ فرمانے کے بعد یہ منصب مفتی مجیب اشرف صاحب قادری رضوی کو دیا گیا، اور اپنی تمام زندگی مفتی مجیب اشرف صاحب قادری رضوی نے رضویت سنیت کی بھرپور خدمت انجام دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت اقدس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد ایک طویل وقت گزر گیا، اب اس وقت جتنے بھی علماء اکرام موجود ہیں بالخصوص مفتی کوثر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا کہ مفتی غلام محمد صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر کے نواسے مولانا مجتبیٰ شریف کے حوصلے بہت بلند ہیں، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، مسائل میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کھنگال کر رکھ دیا کرتے ہیں، اور اگر قلم کسی مسئلے کے اوپر اٹھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ اور مفتی غلام محمد صاحب مفتی اعظم مہاراشٹر اور مفتی کوثر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جیسے اکابرین کا شاگرد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، لہذا موجود تمام علماء اور جو جا چکے اور قریب قریب جیسا کہ مجھے بتایا 200 مجھے مولانا عمران برکاتی نے بتایا کہ 200 علماء کے دستخط موجود ہیں، اور سب متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اب زیادہ دیر اس منصب کو خالی نہیں رہنے دینا چاہیے، اور کسی ایسے نوجوان کو اور ذی علم عالم دین کو اس منصب کے اوپر بٹھالنا چاہیے جو طویل مدت تک مسلک اعلی حضرت کا پرچم مہاراشٹر کی سرزمین پر بلند رکھ سکے۔ اور علماء نے مولانا مجتبیٰ شریف صاحب قادری رضوی کے حق میں یہ فیصلہ لیا ہے۔ آج سے ہم اور آپ نواسے مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی غلام محمد صاحب کے نواسے مولانا مجتبیٰ شریف کو مفتی اعظم مہاراشٹر کہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت حضرت مولانا مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، مفتی اعظم مہاراشٹر مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، مفتی اعظم مہاراشٹر، مفتی اعظم مہاراشٹر، مفتی اعظم مہاراشٹر، مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت مولانا مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان مفتی غلام محمد صاحب قبلہ، فیضان تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء
حضور سلطان العلماء، حضور سلطان العلماء، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، جزاکم اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ مسلک اعلی حضرت پر مضبوط رہیں گے تو مصطفیٰ رضا سے مصطفیٰ جان رحمت تک سب ان کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں قوی امید کرتا ہوں کہ مولانا مجتبیٰ شریف ان نعروں کو پوری زندگی یاد رکھیں گے اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں کریں گے کہ جس سے مفتی غلام محمد صاحب اور مفتی کوثر صاحب کی طرف انگلی اٹھے۔ ان اکابرین کی عزت اور لاج شاگردوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ شاگرد کے قدم لڑکھڑاتے ہیں تو لوگ استاذ کی طرف شک کی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج ہماری جماعت کے ذمہ دار علماء اکرام کے اصرار بسیار پر بریلی شریف کا ایک ادنا سا خادم ہونے کے ناطے میں نے یہ اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی مہاراشٹر کو مفتی اعظم مجتبیٰ شریف مبارک فرمائے۔